اچھا جی، ایک دو بڑے اہم اور مزے کے آرٹیکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان آرڈر رکھی ہوئی ہیں. جی لیکن یہ ہے اور ایک تو اس کا پی جے کرالے کا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے پاک یو ایس الائنس از فار گڈ، کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہو رہے ہیں اور سارے ہلیری کلنٹن نے جس کو پھر اس کو ری شفل دیا اور کیا ہے بہتر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں اس علاقے میں پاکستان کی ضرورت ہمیشہ رہنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم فوجیں نکال دیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. اس نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو اس سلسلے میں ان کے خیال میں اہم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی مثلا صاف کہا ہے پینٹا نے کہ ہم فاٹا میں ایٹ وار ہیں، اور پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے جی. اور 2014 تک جو اینڈ آف اٹس انگیجمنٹ بٹ اے پائیوٹ پوائنٹ، 2014 جو ہے وہ انگیجمنٹ کا اینڈ نہیں ہے. اور جس طرح 20 سال پہلے ہم بھاگ گئے تھے یہاں افغانستان اور پاکستان کو تنہا چھوڑ کے، اب ایف پاک کو ہم نے پاک ایف کر دیا ہے. اب ہمیں اچھی طرح یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، کہ بھاگیں گے تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے ہمیں اپنے پاکستان کے ساتھ ایک پکے لمبے تعلقات جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے چاہیے. وہ ہماری مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے اور اہم بھی ہے. اس میں ہمارے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح دیں. دوسری طرف ایک اور آرٹیکل ہے جوشوا فاسٹ کا آرٹیکل ہے جس میں کہا گیا کہ صاحب یہ پاکستان جو اپنی لائن یہ بند کر رہا ہے، یہ تعلقات جو ہیں یہ جو اب لائن کیا کہتے ہیں اسے، جو ہماری سپلائی لائن ہے اس کو بحال کر رہا ہے، تو امریکہ کو بھی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک کہ اس کو وہ اپنا سارا اسلحہ نکال نہیں لیتا، اپنے سارے بندے سیف ایگزٹ نہیں کر لیتا. اس کے بعد تو ضرورت نہیں رہے گی، پھر اس کو ہم ڈمپ کر سکتے ہیں، پھر اس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. تو یہ تھیوری بھی جو ہے ایک بڑی ہی خطرناک اور خوفناک سی بات ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایک آدھ آرٹیکل بہت اچھا رکھا ہوا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے کہاں کھو دیا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں ہمارے پاس اس کا ذکر بھی ضروری ہے جی. اس کے علاوہ جی جناب آج قادر حسن صاحب نے شفیع شہباز کلندر جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے جی. اس فارسی غزل کا ذکر کیا ہے کہ خاص طور پہ جو بڑی منم عثمان مروندی کے یار خواجہ منصورم ملامت می کنند ہلکے، یہ بڑے مطلب یہ پرانی چیزیں جو فارسی کی اس علاقے میں موجود تھیں. سکھوں کے زمانے میں پنجاب کی سرکاری زبان فارسی تھی. انہوں نے کہا فارسی ہمارے ہاں ریوائول جو تھا وہ کتنا ضروری ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ایک بات سامنے نظر آتی تھی کہ پاکستان میں شروع میں اس بات پہ غور کیا گیا، آغا خان نے تجویز پیش کی تھی پاکستان کو ایک رکھنے کا طریقہ یہ ہے اور مڈل ایسٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا طریقہ کہ یہاں کی قومی زبان کو عربی بنا دیا جائے. قائد اعظم نے اس پر ایک شاید اپنے وزراء کو اور دوسرے لوگوں کو مشورہ بھی دیا، تو انہوں نے کہا تھا اس پر سرچ کرو، اسٹڈی کرو کہ یہ پاسبل ہے، اگر پاسبل ہے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دوسرا تعلق ہمارا فارسی زبان کے حوالے سے، وہ تعلق بھی ہم نے منقطع کر دیا، ختم کر دیا. تو اس کے جو اثرات ہم تک پہنچے وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کیا اس کے اثرات جو نا کس حد تک ہمارے ساتھ چلتے ہوئے پہنچے ہیں جی. مجھے افسوس ہے جی کچھ دو چار آرٹیکل ادھر ادھر ہو گئے. اچھا جی اس کے علاوہ جی آج الطاف حسن قریشی صاحب نے جی پوری صورتحال پر تجزیہ ہے کہ فوج کو آواز نہ دو، ان کا مضمون یہ ہے. انہوں نے کہا جی اچھے تعلقات تو یہ ہیں کہ نئے وزیر اعظم نے آ کے کچھ کام کیا ہے جی. وہ اب خاص طور پر لاہور آئے تو پنجاب کی حکومت نے میرے پروٹوکول دی، انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا دوستی کا. تو بہت سی باتیں وہ طے کرنا چاہتے ہیں اور فخر الدین ابراہیم کلیکشن کمیشن کو تعینات کیا جو بہت عرصے سے نہیں ہو رہا تھا، مگر ان کا خیال ہے کہ نئے وزیر اعظم کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس ساری چیزوں کے لیے میرے خیال میں عدالت بھی اگر کرم کرے اور فوراً ان کی چھٹی کرانے کے بجائے انہیں کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع دے تو یہ کوئی غلط روایت نہیں ہوگی، بری بات نہیں ہوگی. اور ان مثبت پیش رفتوں کی وجہ سے انہیں یہ بات ان کو کرنے کی اجازت دے سکتی ہے. اور خاص طور پر انہوں نے فوج کی قوت جو ہے جس موقع پہ جو بھی اثر انداز کرتی ہے اس پر فخر بائی اور یہ بارے گراں، یہ عرفان صدیقی صاحب نے بڑی تعریف کی ہے فخر الدین جی ابراہیم کی، ان کی اچھائیاں اور ہر چیز بیان بھی کیا ہے.
لیکن ایک بات کہی ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ اس بات کا کیا جواز بن سکتی ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کر کے یہ سارے کام کر سکیں جو الیکشن کمشنر کو کرنے ہوتے ہیں. خاص طور پر جسٹس سجاد احمد جان کا حوالہ دیا کہ وہ ایک نیک نام جج تھے، لیکن بہرحال وہ ایک مرنجا مرنج قسم کے جج تو ہوتا ہے کہ وہ اگریسو اس طرح کی مزاج نہیں ہوتا، قانون دان تھے. تو بہت پھنس گئے تھے وہ اس الیکشن میں جو 77 کا تھا، جو بقول اس وقت بہت سے لوگوں کے اور ہم جس میں شامل ہیں کہ ریگ کیا تھا بھٹو نے، اور کہا جاتا ہے سارا ریگ نہیں کیا تھا، کچھ سیٹوں پہ کر لیا تھا. تو ان کا ایک فکرہ ہے کہ جس میں ہم نے تو میلہ سجا دیا تھا، ڈاکو لوٹ لے جائیں تو ہم کیا کریں. بڑا کمال کا فکرہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا کہا کہ کہیں یہ ان کو بھی آخر میں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نے تو میلہ سجایا تھا، ڈاکو لوٹ لیں تو ہم کیا کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.